السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد صفحہ نمبر 20۔ پہلے کتاب کی کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا اذا تأملوا لا تكاد النفس تخطر نقيضه فضلا عن اختار فرضه مع الجزم بأن الواقع هو الآخر، وعلى هذا التقدير هو علم قطعي، وإنما غلط من قال غير هذا من قبل أنه إذا اختر النقيض أعني دوام اتفاقهما لم يجده مستحيلا في العقل، ونسي أنه لم يؤخذ في مفهوم العلم القطعي استحالة النقيض، بل المأخوذ مجرد الجزم عن موجب بأن الآخر هو الواقع، وإن كان نقيضه لم يستحل وقوعه، وبهذا ظهر أن الآية حجة برهانية تحقيقية لا إقناعية، وعن ظهور دخوله في العلم بما ذكر كفر بعض الناس القائل بأن الملازمة إقناعية أو ظنية أو نحوه. هذا ملخص ما استدل به ابن الهمام، وفيه تأييد لما جنح إليه الشيخ عبد اللطيف الكرماني من الرد على السعد ومن وافقه وتكفيرهم، والرد على من انتصر له من تلازمته، وهو العلامة المحقق البخاري الحنفي الملقب بعلاء الدين، وإن لم يقل يعني ابن الهمام بالتكفير، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، والتكفير صعب. هذا بیان الدلیل الثانی من الآیہ۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں، اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ علامہ سعد الدین تفتازانی اس دلیل کو جو آیت کریمہ کی عبارت سے ماخوذ ہے، اس کو وہ دلیل اقناعی کہتے ہیں، وہ ملازمہ عادیہ کہتے ہیں، اور امام ابن الہمام اس دلیل کو بھی دلیل قطعی اور یقینی کہتے ہیں، اور اگرچہ ملازمہ عادیہ بھی مان لیا جائے تب بھی اس کو اس سے حاصل ہونے والا جو علم ہے اس کو علم قطعی میں وہ داخل مانتے ہیں۔ یہ اختلاف وضاحت کے ساتھ اس سے پہلے سبق میں گزر چکا ہے۔ آنے والی عبارت در حقیقت وہ امام ابن الہمام کی تائید میں ہے، یعنی امام ابن الہمام کے قول کی تائید ہوتی ہے آنے والی عبارت سے۔ آنے والی عبارت کا خلاصہ بچوں یہ ہے، اس عبارت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم عادی جو ہوتا ہے وہ بھی علم قطعی میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ علم عادی کے اندر عادت و تجربے کی بنا پر، بار بار کسی کام کے ہونے کی بنا پر علم اور یقین ہو جاتا ہے، اگرچہ اس میں صحت تخلف تو رہتا ہے، احتمال آخر تو اگرچہ رہتا ہے، اس میں نقیض کا احتمال رہتا ہے، لیکن پھر بھی جزم تو ہو جاتا ہے نا۔ تو امام ابن الہمام وغیرہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر جزم ہو جائے، یقین ہو جائے کسی امر کے وقوع کا، تو اگرچہ وہاں پر اس کے نقیض کا احتمال رہے
تو احتمال نقیض کے ہونے سے اس کے جزم اور قطعیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ علم قطعی کے مفہوم میں صرف اور صرف جو ماخوذ ہے وہ جزم ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس شے کے وقوع کا جزم اور یقین ہونا چاہیے۔ علم قطعی کے مفہوم میں یہ ماخوذ نہیں ہے کہ نقیض محال ہو، لہذا ان لوگوں کے نزدیک احتمال نقیض ہوتے ہوئے بھی اگر کسی شے کا جزم ہوتا ہے، کسی کے وقوع کا یقین ہوتا ہے، تو وہ علم قطعی ہوگا، اور ایسی دلیل سے اگر علم حاصل ہو رہا ہے تو وہ دلیل قطعی ہوگی، اگرچہ وہ عادی ہی کیوں نہ ہو، ملازمہ عادیہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے برخلاف علامہ سعد الدین تفتزانی اور بے شمار محققین اس بات کے قائل ہیں کہ کسی بھی شے کا علم قطعی اور یقینی تبھی ہوگا جبکہ اس کا جزم ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نقیض محال ہو، نقیض کا احتمال نہ رہے۔ تو انہوں نے احتمال نقیض کی بھی نفی کی ہے، اور علم عادی کے اندر جو عادت کی بنا پر علم حاصل ہوتا ہے، اس علم عادی کے اندر اگرچہ یقین ہو جائے کسی شے کا، کسی امر کے وقوع کا اگرچہ جزم اور یقین ہو جائے، لیکن احتمال نقیض رہتا ہے۔ احتمال نقیض جب رہتا ہے اس لیے وہ کہیں گے کہ وہ علم قطعی میں داخل نہیں ہوگا۔ خلاصہ گفتگو بچوں یہ ہے کہ علم قطعی کا حصول کب ہوگا؟ تو علم قطعی کے حصول میں جو اختلاف ہے وہ در حقیقت مبنی ہے اس بات پر کہ علم قطعی کے مفہوم میں نقیض کا محال ہونا ماخوذ ہے یا نہیں ہے۔ تو علامہ سعد الدین تفتزانی اور ان کے متبعین و موافقین منتصرین کے نزدیک علم قطعی کے مفہوم میں نقیض کا محال ہونا بھی داخل ہے، ماخوذ ہے۔ اس کے برخلاف امام ابن الحمام وغیرہ حضرات کے نزدیک علم قطعی کے مفہوم میں نقیض کا محال ہونا یہ ماخوذ نہیں ہے۔ تو در حقیقت اختلاف اسی کی بنا پر ہے علم کی تعریف میں، کہ ان کے نزدیک علم اور قطعیت تبھی ہوگی، یقین تبھی حاصل ہوگا جبکہ استحالہ نقیض ہو، نقیض محال ہو، نقیض کا احتمال نہ ہو۔ اور امام ابن حمام وغیرہ کے نزدیک یہ چیز ماخوذ ہے نہیں، اس لیے ان کے نزدیک قطعیت اور یقینیت علم قطعی کا حصول تب بھی ہو سکتا ہے جبکہ نقیض کا احتمال رہے۔ لہذا اسی لیے انہوں نے اگر کہیں پر ملازمہ عادیہ بھی ہے اور علم عادی حاصل ہو رہا ہے، اس علم عادی کی صورت میں بھی انہوں نے علم عادی کو علم یقینی اور قطعی میں داخل مانا، اور علامہ سعد الدین تفتزانی نے اس کو علم قطعی میں داخل نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک علم عادی میں احتمال نقیض رہتا ہے۔ تو یہ پورا اختلاف کا مبنا یہ امر ہے کہ استحالہ نقیض علم قطعی کے مفہوم میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ جی، اب ہماری اس گفتگو کو جب آپ نے سمجھ لیا تو اب ہم آنے والی عبارت کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ اب دیکھیے، مصنف کہتے ہیں ہذا اذا تأملوا، اصل عبارت تھی اذا تتأملوا، اے پڑھنے والے جب تم غور کرو اس مسئلے میں، لا تکاد النفس تختر نقیضہ فضلا عن اختار فرضه مع الجزم بأن الواقع هو الآخر۔ جب تم غور کرو گے تو نفس پر اس کے نقیض کا خطرہ بھی نہ گزرے گا، چہ جائے کہ اس کی نقیض کے فرض کرنے کا خطرہ گزرے، جبکہ جزم ہو گیا ہو اس بات کا کہ واقع وہ یہی دوسرا امر ہے۔ کیا مطلب عبارت کا؟ عبارت تھوڑی سی پیچیدہ لگ رہی ہے نا، لیکن کوئی پیچیدگی نہیں ہے بچوں۔ اس عبارت کا مطلب سمجھنے سے پہلے میری اتنی بات ذہن میں رکھیں
کہ کسی بھی وصف کے ثبوت کے لیے پہلے ذات موصوف کا ہونا ضروری ہے، تب وصف آپ فرض کر سکتے ہیں، وصف کا تصور کر سکتے ہیں، اور موصوف ہی نہیں ہے تو اس موصوف کے لیے وصف کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اگر کسی شے کی نقیض ہو تب تو آپ اس شے کی نقیض کو فرض کر سکتے ہیں، اور شے کی نقیض ہی نہیں ہو بالکل تو اس شے کی نقیض کو فرض بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ فرض کرنا یہ اس کا ایک وصف ہے گویا کہ۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جب جزم ہو گیا کسی بھی چیز کے ذریعے سے، چاہے عادت ہی کے ذریعے سے، جب یہ جزم ہو گیا کہ یہ والا امر، یا مطلب بین الواقعہ ہو والآخر سے مراد کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی خاص سے دوسرا ہے، نہیں، کوئی بھی ایک امر کے وقوع کا جزم ہو گیا کہ یہ امر واقع ہے، یقینی ہے، یہ امر ثابت ہے، تو جب اس کا جزم ہو گیا تو اس جزم کے ساتھ میں اس کی نقیض کا ہی خطرہ نہیں گزرتا ہے۔ جب جزم ہو گیا تو نقیض کا خطرہ نہیں گزرتا ہے، چہ جائے کہ اس کی نقیض کے فرض کرنے کا خطرہ گزرے، تو یہاں پر نقیض کا خطرہ ہی نہیں گزرتا۔ نقیض کو فرض کیوں کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، چاہے نفس الامر میں اس کی کوئی نقیض ہو ہی، اس نقیض سے انکار نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں جب جزم ہو جاتا ہے کسی چیز کا تو نقیض کا خطرہ دل میں نہیں آتا ہے۔ ایسے علم عادی اگر اس کا جزم ہے، یقین ہو گیا ہے کسی بھی طریقے سے، تو وہاں پر بھی نقیض کا خطرہ نہیں گزرے گا، چہ جا کے اس کی نقیض کو فرض کیا جائے، تو احتمال نقیض اس کی قطعیت میں کچھ مضر نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ فرماتے ہیں جب آپ غور کریں تو نفس پر اس کی نقیض کا خطرہ بھی نہ گزرے گا، چہ جائے کہ اس کی نقیض کے فرض کرنے کا خطرہ گزرے۔ کب؟ مال جزم بأن الواقع هو الآخر، جبکہ جزم ہو جائے اس بات کا، یقین ہو جائے اس بات کا کہ واقع وہ یہی دوسرا امر ہے، یعنی کسی بھی امر کے وقوع کا جب جزم ہو جائے تو اس کی نقیض کا خطرہ بھی نہیں گزرتا، چہ جائے کہ اس کی نقیض کے فرض کا خطرہ گزرے۔ بہرحال جب یہ معاملہ ہے وعلى هذا التقدیر هو علم قطعی، اس تقدیر پر علم عادی بھی علم قطعی ہے۔ تو انہوں نے تو اس کا قطعی بیان کر دیا، اور علامہ سعد الدین تفتازانی نے اس کو ظنی کہا۔ اب اگلے وَإِنَّمَا غلطہ سے صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ علامہ سعد الدین تفتازانی نے آیت کو اقناعیہ کہہ دیا، ظنیہ کہہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ملازمہ عادیہ تھا، تو ملازمہ عادیہ کی بنا پر انہوں نے کہا کہ احتمال نقیض رہتا ہے، تخلف کا امکان رہتا ہے یہاں پر عادت میں، اور نقیض کا احتمال ہونے کی وجہ سے یہ مفید یقین نہیں ہے، انہوں نے یہی تو کہا نا۔ تو امام ابن الہمام کی جانب سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ علامہ سعد الدین تفتازانی سے یہی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے علم قطعی کے مفہوم میں اس بات کو بھی اخذ کر لیا کہ نقیض محال ہونا چاہیے، حالانکہ علم قطعی کے مفہوم میں نقیض کا محال ہونا ماخوذ نہیں ہے۔ تو ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے، اسی لیے انہوں نے اس کو ظنی کہہ دیا ہے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ نقیض محال نہیں ہے، اور جیسی جب نقیض محال نہیں ہے کہ انہوں نے نقیض یعنی جب دو متعدد حاکم ہوں گے تو ان کے درمیان فساد ہوگا، وقوع فساد تعدد کی بنا پر جو انہوں نے قول کیا تو کہا کہ یہ فساد سے مراد فساد کیا، کون سا فساد ہے؟ فساد بالفعل ہے یا فساد بالامکان؟ فساد بالفعل ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں تسلیم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جواز اتفاق ہے، یعنی دونوں متفق ہو جائیں یہ ممکن ہے، تو اس دونوں کے اتفاق کا امکان ہے، احتمال ہے، تو فساد کہاں ہوگا؟ تو یہی تو
نقیض کا احتمال، انہوں نے دیکھا کہ اس کی نقیض تو ممکن ہے، نقیض کو محال نہ دیکھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پر احتمال نقیض رہا، اس لیے یہ علم یقینی اور قطعی نہیں ہوگا۔ فرماتے حالانکہ علم قطعی کے مفہوم میں یہ ماخوذ صرف اتنا ماخوذ ہے کہ جزم ہو جانا چاہیے، یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ شے واقع ہے، اگرچہ اس کی نقیض محال نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا غَلَطَ مَنْ قَالَ، جس نے یہ غیر ھذا، جس نے اس کے علاوہ، جو ہم نے کہا کہ علم قطعی ہے تو علم قطعی کے علاوہ یعنی اس کو ظنی کہا، تو جس نے اس کے علاوہ کا قول کیا اس نے غلطی اس جہت سے کر دی، من قبل اس جہت سے غلطی کر دی انہ اذا اختر النقیض، جب اس نے نقیض کا دل پر خطرہ گزارا۔ نقیض کیا تھی؟ یعنی دونوں کا دوامی طور پر متفق ہو جانا۔ یہ تو علامہ سعد الدین تفتزانی نے کہا کہ یہاں پر اتفاق ممکن ہے، تو دونوں کا اتفاق دوامی طور پر دائمی طور پر اتفاق ہو جانا جو نقیض ہے فساد کی، تمانوں کی، اس نقیض کا جب اسے خطرہ گزرا، جب دل میں یہ نقیض کی بات آئی، لم یجدہ مستحیلا فی العقل، تو اس نقیض کو انہوں نے عقل میں محال نہ جانا، دیکھا کہ یہ تو ممکن ہے۔ جب احتمال نقیض ہو گیا، امکان نقیض ہو گیا، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر علم قطعی نہیں ہوگا، ظنی رہے گا۔ فرماتے ہیں لیکن یہ غلطی کرنے والا شخص یہ بھول گیا، ونسیا، یہ بھول گیا انہ لم یؤخذ فی مفہوم العلم القطعی استحالۃ النقیض، یہ شخص یہ بھول گیا کہ علم قطعی کے مفہوم میں نقیض کا محال ہونا ماخوذ نہیں ہے، بل الماخوذ، بلکہ علم قطعی کے مفہوم میں جو ماخوذ ہے وہ مجرد الجزم عن موجب، کہ کسی بھی موجب کی بنا پر صرف جزم ہو جائے، جو موجب اس بات کو واجب کرے بأن الآخر هو الواقع، کہ یہ دوسرا امر یا اس امر کا ثبوت، یہ دوسرا امر یہی واقع ہے، یعنی کسی شے کے وقوع کا کوئی موجب جزم دلا دے، یقین دلا دے، تو صرف جزم ہی علم قطعی کے مفہوم میں ماخوذ ہے، نقیض کا محال ہونا ماخوذ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ نَقِيضُهُ لَمْ يَسْتَحِلْ وُقُوعُهُ، اگرچہ اس کی نقیض کا وقوع کا محال ہونا، اس کی نقیض کا وقوع اگرچہ محال نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال انہوں نے پورے طور سے کوشش اس بات کی کہ حجت اقناعیہ نہیں ہے بلکہ برہان تحقیقیہ ہے، حجت قطعیہ ہے، یقینیہ ہے۔ فرماتے ہیں وَبِهَذَا ظَاهَرَ، اس پوری تقریر سے یہ بات ظاہر ہو گئی ان الآیت حجت برہانیہ، کہ آیت کریمہ سے جو دلیل ماخوذ ہے عبارت کے طور پر، تو اس بنا پر بھی یہ آیت کریمہ حجت برہانیہ ہے، تحقیقیہ، حجت برہانیہ تحقیقیہ ہے، لا اقناعیہ، اقناعیہ نہیں ہے کہ جو افادہ زن کرے۔ وعن ظہور دخولہ فی العلم، بہرحال مذکورہ بالا تقریر سے یہ بات بالکل روشن ہو گئی ہے کہ علم عادی بھی علم قطعی میں داخل ہے۔ جب علم قطعی میں داخل ہے، اس کی بنا پر اب حجت برہانیہ قطعیہ ہو گئی، تحقیقیہ ہو گئی۔ اب اس کو کوئی ظنیہ کہے، جیسے کہ علامہ سعد الدین تفتزانی اور ان کے موافقین نے اس کو حجت اقناعیہ کہہ دیا، تو ایسے حجت اقناعیہ کہنے والے اور ملازمہ کو عادیہ کہنے والے لوگوں کی کچھ لوگوں نے تکفیر بھی کر دی، تشدد برتا، انہوں نے تکفیر کر دی۔ اس کو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں اور پھر آگے یہ بھی بیان کریں گے۔ لیکن جنہوں نے تکفیر کی ہے انہوں نے شدت سے کام لیا ہے، تغلیظ سے کام لیا ہے، حالانکہ ایسے مواقع پر تکفیر دشوار امر ہے، تکفیر حق یہی ہے کہ تکفیر نہیں کی جا سکتی، اس کو بھی صاحب کتاب بتا رہے ہیں۔ بہرحال جنہوں نے تکفیر کی ہے
اور جنہوں نے علامہ سعد الدین تفتازانی کی تردید اور ان کے موافقین اور منتصرین کا رد بلیغ کیا ہے، ان کا ذکر کر رہے ہیں صاحب کتاب۔ فرماتے ہیں وعن ظہور دخولہ فی العلم بما ذکر، ماقبل میں جو بات ہم نے ذکر کی ہے اس سے جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ علم عادی بھی علم قطعی میں داخل ہے، جب علم قطعی میں داخل ہے تو حجت برہانیہ قطعیہ تحقیقیہ ہے۔ کفرا، اس ظہور کی وجہ سے بعض لوگوں نے تکفیر کر دی القائلہ، اس شخص کی جو یہ کہتا ہے بأن الملازمۃ اقناعیۃ او ظنیۃ او نحو، جو اس بات کا قائل ہے کہ ملازمہ اقناعیہ ہے یا ظنیہ ہے یا اسی جیسا کوئی قول کرتا ہے، تو ایسے شخص کی کچھ لوگوں نے تکفیر کر دی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں ھذا ملخص مستدل بہ ابن الہمام، ہم نے جو پوری تقریر ذکر کی ہے اس سے پہلے، یہ سب کے سب امام ابن الہمام کے استدلال کی تلخیص ہے، اور امام ابن الہمام کی اس تلخیص سے تائید ہوتی ہے شیخ عبداللطیف کرمانی کی، کیونکہ شیخ عبداللطیف کرمانی نے علامہ سعد الدین تفتازانی اور ان کے موافقین کی تردید کی ہے، ان کا رد بلیغ کیا ہے، تو تائید ہو جاتی ہے نا۔ امام ابن الہمام بھی ان کے خلاف ہیں، علامہ سعد الدین تفتازانی نے جو کہا اس کے خلاف ہے، اور شیخ عبداللطیف بھی اس کے خلاف ہے، تو شیخ عبداللطیف کرمانی کے قول کی اور ان کے رد کرنے کی تائید ہو گئی نا امام ابن الہمام کے اس بیان سے۔ فرماتے ہیں وفیہ تائید لما جنح الیہ الشیخ، اس یعنی امام ابن الہمام کے اس بیان میں تائید ہے اس کی جس کی طرف شیخ عبداللطیف کرمانی مائل ہیں۔ کیا مائل ہے؟ کس کی طرف مائل ہے شیخ عبداللطیف کرمانی؟ من الرد علی سعد، کہ علامہ سعد الدین تفتازانی پر کا رد کیا جائے اور ان کے موافقین کا رد کیا جائے، وہ تکفیرہم، اور ان کی تکفیر کی جائے، والرد علی من انتصر له من تلامذتی، اور امام علامہ سعد الدین تفتازانی کے تلامذہ میں سے جنہوں نے ان کی حمایت کی ہے ان کا بھی رد کیا جائے، اور جنہوں نے حمایت کی وہ ہیں کون؟ فرماتے ہیں وهو العلامہ المحقق البخاری الحنفی الملقب بعلاء الدین، جنہوں نے حمایت کی ہے ان کی بھی رد کیا جائے، جنہوں نے حمایت کی ہے ان کے تلامذہ میں سے وہ ہیں علامہ محقق بخاری حنفی جن کا لقب علاء الدین ہے، تو ان کا بھی رد کیا جائے، اس کی طرف مائل ہیں شیخ عبداللطیف کرمانی۔ تو امام ابن ہمام کے اس بیان سے شیخ عبداللطیف کرمانی کی تائید تو ہوتی ہے، لیکن ابن ہمام نے تکفیر کا قول نہیں کیا ہے، جبکہ شیخ عبداللطیف کرمانی نے تو تکفیر کا بھی قول کر دیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ فرماتے ہیں وَإِن لَمْ يَقُلْ، اگرچہ امام ابن الہمام نے تکفیر کا قول تکفیر کا قول نہیں کیا، لیکن تائید تو ہوتی ہے ان کی۔ فرق اتنا ہوا کہ امام ابن ہمام نے تکفیر کا قول نہیں کیا، شیخ عبداللطیف کرمانی نے تکفیر کا قول کر لیا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ انشاءاللہ تعالی، تکفیر نہ کرنا ہی حق ہے انشاءاللہ تعالی۔ وَالتَّكْفِيرُ صَعْبٌ، تکفیر کرنا بڑا دشوار امر ہے۔ بہرحال آیت کریمہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سے جو اس کی عبارت سے جو دلیل ماخوذ ہے، اس دلیل ثانی کا یہ پورا بیان ہوا۔ رہی دلیل اول یعنی جو اشارۃ النص سے ماخوذ ہے، اس دلیل کا بیان آگے آئے گا۔ فرماتے ہیں ھذا بیان الدلیل ثانی من الآیہ، آیت کریمہ سے جو دوسری دلیل یعنی عبارۃ النص کے طور پر جو دلیل ماخوذ ہے، یہ اس کا بیان ہوا۔ رہا اما بیان الاول، رہا پہلی دلیل کا بیان یعنی جو اشارۃ النص سے ماخوذ ہے، جس کو برہان تمانو کہا جاتا ہے، متکلمین کے درمیان جو برہان تمانو کے نام سے مشہور ہے، فتقریرہ، تو اس کی تقریر یہ ہے۔ اس کی تقریر کیا ہے بچوں؟ اس کا بیان آئندہ سبق میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.